کر رہے ہیں۔ کیس نہیں لگا ہوا تھا، اس لیے سماعت آج سے کل پہ ملتوی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کل اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل الیکشن میں جس طریقے سے سازش کر کے حیدر پہ ڈسکوالیفیکیشن کرا کے کنوکشن کروا کے اور جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کو آئسولیٹ کر کے اس سے بھلا لیا گیا تھا، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ 13 جنوری کو جب ہائی کورٹ کا آرڈر انفیلڈ تھا اور سارے کینڈیڈیٹ انٹائٹل تھے کہ ان کو بیٹ کا نشان ملتا، لیکن ان کو بیٹ کا نشان الاٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے، آزاد نشانات پہ انہوں نے الیکشن لڑا۔ الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا 2/3 میجارٹی پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھی، ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آئے تھے۔ وہ کینڈیڈیٹ جو قانون کے مطابق یہ کنسیڈر کر رہے کہ یہ آزاد امیدوار تھے اور آزاد MNA بن چکے تھے، ان میں سے آپ کو میں فیکٹس اینڈ فگر بتا رہا ہوں، یہ کینڈیڈیٹوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، وہ 86 MNAs ہیں۔ 4 اپلیکیشن سبمٹ کر کے جب ان کے نوٹیفیکیشن آتے رہے، 86 MNA نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ اسی طرح پنجاب میں 107 MPA نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ اسی طرح KPK میں 90 MPA نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، اور اسی طرح سندھ اسمبلی میں 9 MPA نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے۔ ان کی طرف سے ہم نے 4 درخواستیں بھیجی۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے 4 اپلیکیشن الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ نیشنل اسمبلی اور ان 3 پروونشل اسمبلی میں ہمیں ریزرو سیٹ جو وومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے، یہ ٹوٹل 227 سیٹیں بنتی ہے۔ اس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ریزرو ہے۔ قانون میں یہی لکھا ہے کہ ہر آزاد امیدوار کے پاس حق ہے وہ 3 دن کے اندر اپنے نوٹیفیکیشن میں جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جوائن کرے، ان کی اسٹرینتھ پہ الوکیشن ریزرو سیٹ ان کے پاس ملے گی۔ ہمیں حیرت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وداؤٹ یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہ ہمارا حق ہے، ان کے کچھ کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن میں آئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ جب عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جب عوام نے اپنا فیصلہ 8 تاریخ کو سنایا ہے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ الیکشن کمیشن بھی عوام کے اس امنگوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ یہ ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہے، اس پہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیل کے ساتھ کریں گے، لیکن ہم پھر بھی الیکشن کمیشن سے گزارش کریں گے کہ آج تک آپ کے ہر فیصلے نے ہمارے آئینی قانونی حقوق کا تحفظ نہیں کیا تھا۔ ہمیں بڑے اندیشے تھے، ہمیں بڑی ریزرویشن تھی، جس فورم پہ جانا تھا ہم گئے تھے، لیکن ہم نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کا احترام کیا، ہر مرتبہ آپ کے پاس آئے۔ ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ ان کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کل فیصلہ ہوگا، اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی التجا ہے کہ کوئی بھی فورم جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سیشن نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے، چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے، ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزرو سیٹ پہ فیصلہ فرمائیں۔ اب امید ہے چیئرمین صاحب کچھ کہیں گے، سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ صاحب۔ بسم اللہ